زینب زینب ایک خوبصورت لڑکی تھی جو پہاڑوں پر پیدا ہوئی۔ علاقے کے رواج کے مطابق جلد ہی اس کی صرف 16 سال کی عمر میں شادی کر دی گئی۔ جہاں شادی ہوئی وہ لوگ دقیانوسی سے تھے۔ ایک دیور تھا جس کا کام صرف بدمعاشی اور لڑائی جھگڑا کرنا تھا۔ زینب کی ساس بھی روایتی ساسوں جیسی یعنی انتہائی ظالم و جابر اور شفاق عورت تھی، جو گھر کا سارا کام زینب سے کرواتی اور اپنی بیٹیوں کو کچھ بھی نہ کہتی۔ گھر میں چکی سے آٹا پیسنے سے لے کر باہر چشمے سے پانی لانا تک سب کام بیچاری زینب کے ذمہ تھا۔ زینب چپ چاپ اطاعت گزار عورت کی طرح سارا کام کرتی رہتی اور کبھی شکایت کا موقع نہ دیتی۔ شادی کے بعد کبھی زینب اپنے میکے بھی لوٹ کر نہ گئی۔ ایک دن زینب کی ساس نے کچھ پیسے زینب کو دیے اور کہا کہ یہ پیسے تمہارے سسر کے پاس کسی نے امانت کے طور پر رکھوائے ہیں، ان کو سنبھال کر رکھ دو۔ زینب نے پیسے پکڑے اور لے جا کر ٹرنک میں رکھ کر تالا لگا دیا۔ زینب کا دیور یہ بات سن رہا تھا۔ اس نے موقع ملتے ہی وہ رقم چرا لی۔ چند دن بعد ساس نے رقم مانگی۔ زینب نے ٹرنک کھولا تو رقم نہ تھی۔ اس کی تو جیسے جان ہی نکل گئی۔ خیر اس نے خود کو سنبھالا اور ساس سے کہا کہ میں ابھی بھول گئی ہوں پیسے کہاں رکھے تھے۔ اسے پتہ تھا کہ رقم ضرور دیور نے ہی چرائی ہے، مگر نام لینے سے یا شوہر کو بتانے سے کسی نے بھی نہیں ماننا تھا، اس لیے چپ ہو رہی، اگرچہ اندر سے بہت پریشان تھی کہ اب کیا کرے۔ صبح جب آٹا پیسنے کے لیے اٹھی تو باڑے کے ملازم نے کنڈی بجائی۔ وہ اٹھی اور کھل کی بھیگی ہوئی پرات لے کر دروازے کی طرف بڑھی۔ اچانک اسے خیال آیا کہ ملازم کو رازداں بنائے اور پیسوں کا انتظام کر لے۔ چونکہ ملازموں سے گھر کی عورتیں پردہ کرتی تھیں، اس لیے زینب نے پردے کے پیچھے سے پرات پکڑائی اور ساتھ ہی ملازم کو اپنا مسئلہ بیان کیا۔ ملازم سے کہا کہ وہ اسے کچھ زیور دے گی جس کو بازار میں بیچ کر پیسوں کا انتظام کر دے، اور کہا کسی سے ذکر نہ کرے۔ جیسے تیسے اگلی رات آئی۔ آدھی رات کو زینب اٹھی اور اپنی ماں کا دیا ہوا زیور پوٹلی میں باندھ کر ملازم کو دینے چل دی۔ ملازم کا کمرہ گھر کے باہر کی جانب دیوار کے ساتھ ہی تھا، جس کے ساتھ ہی باڑا تھا۔ اس نے ہلکے سے کنڈی بجائی تو ملازم نے دروازہ کھولنے میں دیر نہیں لگائی۔ وہ شاید انتظار میں ہی تھا۔ زینب نے جلدی سے زیور اسے دیے بیچنے کا کہا اور کسی کو نہ بتانے کا کہہ کر واپس ہو چلی۔ مگر جیسے ہی وہ پلٹی، سامنے اپنے اوباش دیور کو دیکھا جو اسے گھور رہا تھا۔ وہ بھاگ کر اندر چلی گئی، مگر دیور نے تو گھر میں کوہرام مچا دیا۔ الزام لگایا کہ زینب رات میں ملازم کے کمرے میں تھی۔ زینب کا شوہر شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ نوکر کی مار پیٹ کرنے کے بعد اسے کمرے میں تالا لگا کر بند کر دیا گیا۔ مزید کارروائی کے لیے زینب کے شوہر کا انتظار کیا جانے لگا۔ زینب اب جان چکی تھی کہ اب اسے بھی بدکاری کے الزام میں مار دیا جائے گا۔ کوئی بھی اس کی بات سننے کو تیار نہ تھا، جبکہ زینب جینا چاہتی تھی۔ اس کا قصور بھی تو نہیں تھا۔ زینب کی زندگی صرف ایک صورت بچ سکتی تھی اگر وہ وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتی، لیکن یہ بھی کیسے ممکن تھا؟ اس کو تو کمرے میں بند کر کے باہر سے تالا لگا دیا گیا تھا۔ آدھی رات کو زینب کی نند کو بھابھی پر رحم آ گیا، کیونکہ اس کی ماں نے رقم چوری ہونے کی بات اس کو بتا دی تھی اور وہ اپنے بھائی کے کرتوتوں سے ساری بہنیں واقف تھیں۔ بس چھوٹی نند نے ماں کے پلو سے چابی کھولی اور بھابھی کے کمرے کا تالا کھول دیا اور اسے گھر سے جان بچا کر بھاگ جانے کا کہا، اور کہا کہ پیسے میرے بھائی نے ہی چرائے ہوں گے، اسی لیے اپنی چوری کھلنے کے ڈر سے اتنا بڑا الزام لگا رہا ہے۔ زینب نے گھر سے باہر آ کر کھونٹے سے بندھا خچر کھولا اور اس پر سوار ہو کر انجانے راستے پر چل پڑی۔ ادھر نند نے بھی تالا لگایا اور چابی واپس ماں کے پلو سے باندھ کر سو گئی۔
زینب نے کافی آگے جا کر خچر کو واپس گھر کی طرف روانہ کیا اور خود پیدل آگے بڑھنے لگی۔ سارا دن پیدل آگے بڑھتی رہی۔ جب خوب تھک کر بیٹھی تو نیند آ گئی۔ شام کا وقت تھا۔ ایک عمر رسیدہ شخص نے دیکھا تو جگا کر ویرانے میں یوں بیٹھنے کی وجہ پوچھی۔ زینب نے روتے روتے اپنی روداد بیان کی۔ اس شخص کا دل پسیج گیا اور وہ اسے اپنی بیٹی بنا کر گھر لے گیا۔ گھر والوں سے ملوایا اور ان کو زینب کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ تو اس بوڑھے کی بیوی نے کہا کہ زینب، اس گھر کو تم اب اپنا ہی گھر سمجھو اور جب تک چاہو یہاں رہو۔ جب زینب کے ساس سسر کو اس کے فرار کا علم ہوا تو انہوں نے مشہور کر دیا کہ وہ مجرم تھی، اسی لیے بھاگ گئی۔ سو اب اس کا قتل قبیلے کے ہر فرد پر لازم ہو گیا۔ یہ سننا تھا کہ قبیلے کے جوشیلے جوان زینب کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ اس کے شوہر نے بھی واپس آ کر اس کی تلاش شروع کر دی۔ چند دن کے بعد انہوں نے زینب کا سراغ لگا لیا اور پنچایت لے کر اس بزرگ شخص کے گھر چلے گئے۔ اس سے زینب کی حوالگی کا مطالبہ کیا تاکہ قبیلے کی ریت کے مطابق اس کو سزا دے سکیں۔ وہ شخص بھی اپنے قبیلے کا سردار تھا۔ اس نے بہت سمجھایا کہ ایسے کسی کی جان نہیں لیتے، احکام دین بھی بتائے، مگر زینب کے سسرال والے نہ مانے۔ بالآخر اعلان جنگ ہو گیا، جس میں دونوں طرف کے مرد کام آ گئے۔ سردار کے 2 بیٹے شہید ہو گئے، جبکہ زینب کے سسرال کے 4 مرد بھی اسی جنگ کی نذر ہو گئے، اور یوں ایک گھر ایک اوباش کی چوری کی نذر ہو گیا۔ سردار کے 2 بیٹے شہید ہوئے، ایک چھوٹا بیٹا بچا تھا جس سے سردار نے زینب کی شادی کر دی۔ یوں بہت سے دکھ جھیلنے کے بعد خدا نے زینب کو ایک بار پھر سے خوشیوں بھری زندگی سے نواز دیا۔